بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اسکول اور کالجز کے زمانے میں اور کچھ لوگ ابھی بھی ڈائری لکھا کرتے ہیں، اور ڈائری پر مختلف ہر انسان جو ہے وہ مختلف قسم کی چیزیں لکھا کرتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی روز کی روٹین لکھتے ہیں، جو کچھ ان کے ساتھ انسیڈنٹس ہوتے ہیں ان کو اس پر لکھتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اپنی ڈیلی کی جو بھی ان کی زندگی میں اچھا ہوا ہوتا ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں، یعنی اچھی میموریز کو کلیکٹ کرتے ہیں، خوشیوں کو کاغذ پر قلم بند کرتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف غموں کو، بیڈ مومنٹس کو لکھتے ہیں تاکہ ان کو ہمیشہ یاد رہے کہ کس نے ان کو دھوکہ دیا، کس نے ان کے ساتھ برا کیا۔ اور کچھ لوگ جو ہیں تو وہ ویسے پوئٹری کرتے ہیں یا اپنی جو فیوریٹ کورس ہوتے ہیں تو وہ ان کو لکھ دیتے ہیں۔ کسی کے لیے لکھتے ہیں تو وہ بھی ڈائری پر لکھتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کا یہ شوق ہوتا ہے اور یہ بہت اچھا شوق ہے۔ لیکن وہ ڈائری جو آپ کی پرسنل ہوتی ہے، جس کو آپ بہت شوق سے لکھتے ہیں، آپ اپنی جو پرسنل لائف ہے اگر اس پر کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈائری آپ ہر کسی کو نہیں دے دیتے، ہر ایرے گہرے کو نہیں دے دیتے۔ آپ کا وہ جو ڈائری ہوتی ہے آپ کی، وہ صرف وہی پڑھ سکتا ہے جو آپ کا بہترین دوست کہلاتا ہے، آپ کا بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے پرسنل سیکرٹس جو ہوتے ہیں، اپنی زندگی کے بارے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، آپ کے اپنی گھر کی لائف میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، آپ ہر کسی سے ڈسکس نہیں کرتے، نہ ہر کسی کو بتا دیتے ہیں۔ آپ کا بہترین دوست کون ہوتا ہے؟ دیکھیے، دوست جو ہوتے ہیں نا، دوست سارے ہوتے ہیں، لیکن بہترین دوست بننے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو منوانا پڑتا ہے، آپ کو اپنے دوست کے معیار پر، اس کے یقین پر اور جو بھروسہ ہوتا ہے اس کو اس پر پورا اترنا پڑتا ہے، تبھی جا کر آپ بہترین دوست بنتے ہیں۔ اور بہترین دوست بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، آپ کبھی بھی کسی کے پہلے دن ہی بہترین دوست نہ بنتے ہیں اور نہ کوئی آپ کا بن سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو زندگیاں گزارنی پڑتی ہیں، آپ کو سالوں لگانے پڑتے ہیں، انویسٹ کرنے پڑتے ہیں اپنے کسی انسان پر، تبھی آپ کسی کے بہترین دوست بنتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات میں نے بولی کہ آپ صرف اپنی ڈائری، اپنے پرسنل سیکرٹس جو ہوتے ہیں اپنے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یا اس کو وہ ڈائری دکھانے کے لیے دیتے ہیں، آپ اس کی معیار اور اعتبار پر پورا اترتے ہیں۔ اسی طرح ایک کتاب ہے جو رب العالمین کی ہے، اس کے اندر آپ اس کو سیکرٹ بک کہہ سکتے ہیں، سیکرٹ بک آف اللہ سبحانہ و تعالی، جو اس کے راز ہے نا، اس کی کائنات کے راز جو دنیا کے اندر علم ہے، اس نے سب کو ایک ہی کتاب میں سمیٹ دیا ہے۔ دنیا میں آئے گا یا آیا ہے یا آ چکا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی کائنات کے بارے میں راز ہیں، جو بھی غور و فکر لوگ کرتے ہیں، جتنی بھی جو ہوتی ہیں نئی انوینشنز ہوتی ہیں، جو ریسرچز ہوتی ہیں، تو یہ ساری جو ہوتی ہیں ان کا کہیں نہ کہیں قرآن میں ذکر ہے، لیکن ہر کوئی اس کی تہہ تک نہیں پہنچ پاتا۔ تو رب العالمین کی جو سیکرٹ بک ہے، اس کو پانے کے لیے بھی آپ کو اپنے رب کا بہترین دوست بننا ہوگا، کیونکہ اپنی سیکرٹ بک ہر کوئی کسی کو نہیں دیتا، ہر ایرے گہرے کو نہیں دیتا۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، ہر کوئی مسلمان نہیں ہے، اور پھر الحمدللہ اگر بہت سارے مسلمان ہیں تو سارے قرآن والے نہیں ہیں، اور اگر قرآن والے ہیں تو وہ صرف عربی جانتے ہیں۔ 90% لوگ صرف قرآن کو عربی کی حد تک کہتے ہیں، ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، اس کو بک آف لائف نہیں سمجھتے، بک آف سیکرٹس نہیں سمجھتے کہ اس پر انہوں نے غور و فکر کرنی ہے، اس پر تدبر کرنا ہے اور قرآن کو جاننا ہے، اس کے اندر سے ہیرے جواہرات نکالنے ہیں، اس کے اندر سے علم کے موتی چننے ہیں۔ بہت سے لوگ نہیں کرتے۔ تو اگر آپ کو قرآن کے ساتھ خود کو مضبوط تعلق میں باندھنا ہے، اگر آپ کو قرآن کے ساتھ خود کو جوڑنا ہے اور مضبوط بندھن میں جوڑنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن آپ کی زندگی میں آ جائے، آپ کو جو غموں میں ہے وہ سہارا دے، آپ کے غموں میں آپ کے لیے بہت بہترین موٹیویشن بن جائے، آپ کی خوشیوں میں وہ آپ کی خوشیوں کو ڈبل کر دے، خوشیوں کا مزہ دوبالا کر دے، تو آپ کو قرآن کو بہت مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ اور قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے وہی ایک راز جو آپ اور میں نے آپ کو بتایا، ہم سب جانتے ہیں کہ کسی کے راز جاننے کے لیے اس کا بہترین دوست بننا پڑتا ہے، خود کو اس کی معیار پر اتارنا پڑتا ہے، خود کو اس کا بھروسہ دینا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ صاحب قرآن بننا چاہتے ہیں، اہل القرآن کہلوانا چاہتے ہیں خود کو، تو آپ کو بہت سی چیزیں چھوڑنی ہوں گی، اپنے نفس پر قدم رکھنے ہوں گے، اور سب سے بڑی بات،
اگر آپ کی لائف میں کہیں موسیقی ہے، اگر آپ میوزک کو بہت شوق سے سنتے ہیں، میوزک کے دیوانے ہیں، آپ کا میوزک کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو سب سے پہلے تو آپ کو میوزک کو چھوڑنا ہوگا، کیونکہ بہترین دوستی کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہے نا ریکوائرمنٹس کہ آپ اس کے لیے یہ بھی نہیں کریں گے، وہ بھی نہیں کریں گے۔ تو اگر آپ نے اپنی زندگی میں قرآن لانا ہے تو آپ کو قرآن جو ہے تب ہی ملے گا جب آپ میوزک کو چھوڑیں گے، کیونکہ قرآن اور جو موسیقی ہیں وہ ایک دل میں نہیں رہ سکتے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بڑے بڑے راز جو اس نے اپنی کتاب میں لکھ دیے ہیں، وہ باتیں، وہ کلام جو سب کے دلوں تک رسائی نہیں رکھتا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے دل تک رسائی رکھے، جو سب کے ذہنوں کے بند تالوں کو نہیں کھولتا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بند تالوں کو وہ کھولے، آپ کی سوچ اور ذہن کے بند تالے کھل جائیں، تو اس کے لیے آپ کو آپ کے جو رب ہے نا اس کا بہترین دوست کہلوانا پڑے گا، آپ کو دعائیں مانگنی پڑیں گی، آپ کو محنت کرنی ہوگی، اور سب سے زیادہ آپ نے محنت اپنے نفس پر کرنی ہے اور دعاؤں پر کرنی ہے۔ آپ کو اپنے نفس پر بہت زیادہ قدم رکھنے ہوں گے، اپنی مصروفیات کو، بہت ساری جو لوگ مصروفیات ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، نہ دین کے لیے نہ دنیا کے لیے، ان کو ترک کرنا ہوگا، ان کو ختم کرنا ہوگا، اور بہت سی مصروفیات کو چھوڑنا بھی ہوگا۔ بہت سی مصروفیات ایسی ہوں گی جو آپ کو کم نہیں بلکہ ختم کرنی پڑیں گی۔ تو آپ کو اگر اپنے رب کا دوست بننا ہے، اس کے کلام کے ذریعے آپ کو اپنی قرآن جو ہے اس کو زندگی کی بک بنانا ہے، بک آف لائف بنانا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے تھامنا ہے، تو آپ کو اپنے رب کے معیار پر تھوڑا سا اترنا ہوگا، کیونکہ کچھ نہ کچھ اگر آپ پانا چاہتے ہیں تو آپ کو کھونا بھی پڑے گا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس جہانوں کے سردار کی کتاب مل جائے، رب العالمین کی کتاب مل جائے، اس کی سیکریٹ بک مل جائے، تو آپ کو تھوڑا سا اگر کھو بھی لیا آپ نے، تو انشاءاللہ جو آپ کو ملے گا وہ بہت بہترین ہوگا، وہ بہت ہی زیادہ بہترین ہوگا، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔